العالمین نے اپنی شان بیان کر کے نہ فرمایا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ شریک بہتر ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے۔ پھر 20واں پارہ جو آج کا ہمارا درس ہے وہ شروع ہی اسی سے ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض، وہ بہتر ہے کیا یا وہ بہتر ہے۔ اب مشرکوں کی بات کر کے نا شریکوں کی، تو اب اسی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، یا وہ بہتر ہے جس نے زمین میں تمہارے رہنے کے لیے زمین میں مکان بنائے، یا وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے، یا وہ بہتر ہے جو خشکی طریق پر تمہیں اندھیروں میں رستہ دکھاتا ہے۔ یعنی کہ آگے سارے پورے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان فرمایا 20ویں پارے کی ابتدا کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخرت کے متعلق کفار کا جو حال ہے اس کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں کفار کے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب بیان فرمایا ہے، علم الہی کی شان بیان فرمائی ہے، اور پھر لوح محفوظ کی جو عظمت ہے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو اگلی آیت نمبر 78-79 میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو پھر سے تسلی عطا فرمائی یہودیوں کی مخالفت کرنے کے اوپر۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ قیامت آ جائے گی نا تو ان کے لیے زمین سے ہم ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ دابت الارض، یہ بھی ایک مخلوق ہوگی، ایک تو یاجوج ماجوج ہے، ایک دابت الارض ہے، یہ ایک عجیب سا جانور ہوگا، بے ڈھنگا سا عجیب اس کی شکل ہوگی، اور یہ لوگوں کے ساتھ باقاعدہ باتیں بھی کرنے والا ہوگا۔ تو یہ عجیب و غریب مخلوق زمین میں سے نکلے گی۔ کچھ نے کہا یہ کوہ صفا سے نکلے گا اور پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گا، یہ باقاعدہ انسانی بولی میں لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ تو وہ دابت الارض جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی جو نشانیاں ہیں نا، ان چھوٹی نشانیاں تو تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں قیامت کی۔ اب بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں 6-7 ایک وہی رہتی ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، یاجوج ماجوج ہے، یہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یا یہ دابت الارض ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، حضرت امام مہدی کا آنا ہے، اور اس کے بعد آخری سور پھونکنا ہے۔ یہ 7-8 نشانیاں بڑی ہیں، یہی رہتی ہیں۔ علاوہ ازیں حدیث مبارکہ میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں جتنی تھی وہ تقریباً قیامت کی پوری ہو چکی ہیں۔ تو ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دابت الارض کے نام سے ایک جانور ہوگا، وہ نکلے گا، جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ پاک نے بروز حشر کفار پر جو زبر و توجیح فرمانی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے رات اور دن کے منافع اور قدرت الہی کی نشانیوں کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا۔ سور پھونکنے کے بعد جو پہاڑوں کا حال ہوگا، جس وقت فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گئے نا، تو وہ اس کی پہلے تھوڑی تھوڑی آواز ہوگی، میٹھی میٹھی تھوڑی تھوڑی باریک باریک آواز اس کی آئے گی۔ لوگ بازاروں میں کام کر رہے ہوں گے، کوئی خریداری کر رہا ہوگا، کوئی اپنے کام کاج دھندے میں لگا ہوگا، تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، بڑی سونی سونی آواز آ رہی ہے کہیں سے، جس طرح بانسری بجتی ہے اس طرح کتنی سونی سونی آواز آ رہی ہے۔ تو پھر وہ آواز آہستہ 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 تیز ہونا شروع ہو جائے گی، ہوتے 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 یہاں تک اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور زیادہ تیز ہوگی تو اس زیادہ تیزی کی وجہ سے پھر آسمان ٹوٹ جائے گا، یہ پہاڑ بکھر جائیں گے، زمین، وہ پھر آگے جو سارا قیامت کا منظر ہوگا جس سے اللہ نے آگے 30ویں پارے میں زیادہ تشریح کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ پہاڑ جنہیں تم سمجھتے ہو نا کہ یہ جمے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چل رہے ہیں، چال جس طرح ایسے بادل ادھر ادھر ریزہ ریزہ ہو کے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر، تو اسی طرح سے وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دنکی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے مشرکین کا انجام بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو کچھ خاص احکامات اللہ پاک نے آیت نمبر 92 میں اور 93 میں ارشاد فرمائے۔ یہاں پر سورہ النمل اختتام پذیر ہو گئی۔ اگلی سورہ القصص، سورہ قصص بھی مکی صورت ہے اور اس کی 88 آیتیں ہیں۔ القصص جمع ہے قصے کی، یعنی اس میں واقعات اللہ نے قصے بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ القصص ہے۔ القصص کا معنی کیا ہے؟ قصے، کیا؟ طا سین میم، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں حسب سابق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی شان کو بیان فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، بہت ساری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کو بکھیر کے بیان کیا، لیکن مجموعی طور پر ایک زیادہ تعداد میں واقعہ جو ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا سورہ القصص میں بیان فرمایا۔ شروع سے ہی فرمایا کہ ہم آپ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر کو پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔
شروع سے ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین کے اندر تکبر کیا تھا، وہ بچوں کو ذبح کر دیتا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، وہ سارا سلسلہ جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر پڑھا ہوا ہے اور سیکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاہی محل میں آنا، پیدا ہونے کے بعد آپ کی امی جان کا آپ کو بکسے میں لٹا کر سمندر کے دریا میں بہا دینا، اور پھر حضرت آسیہ کا وہ پکڑ لینا صندوق، موسیٰ علیہ السلام کا نکال لینا، اور پھر وہاں فرعون کے محل میں پرورش پانا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو آپ نے اپنے حقوق جو تھے بنی اسرائیل کے حقوق اٹھانے شروع کر دیے، کبھی کھلے لفظوں میں کبھی دبے دبے لفظوں میں۔ وہ بنی اسرائیلی جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، آپ نے دبے دبے لفظوں میں نہ اور کھلے لفظوں میں بھی کبھی اپنی بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرنا شروع کر دی کہ میری قوم کو آزاد کرو، تم نے کیوں ان کو اپنے نیچے رکھا ہوا ہے اور غلام بنایا ہوا ہے۔ لیکن وہ فرعونی چونکہ حکومت میں تھے اور طاقتور تھے، وہ ظلم کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج کشمیریوں کا کوئی حال نہیں ہے، اس طرح جس طرح فلسطینیوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ ان یہودیوں بدبختوں کا دل کرے مسجد اقصیٰ کو تالے لگا دیتے ہیں، دل کرے وہ ان کو مارتے ہیں، جو بھی بہرحال فلسطینی جس طرح محکوم ہے نا، اس طرح اس وقت بنی اسرائیلیوں کی حال تھی۔ تو جو مخلص بندہ ہوتا ہے، میں نے کل وہ سورہ نمل میں بھی کہا کہ مخلص بندے کے دل میں اپنی قوم کا درد لازمی ہوتا ہے، وہ بندہ بڑا بحث ہوتا ہے، اور دوسرے بھائیوں میں وہ بندہ بڑا چبل ہوتا ہے جس کے دل میں اپنی برادری کی کمزوری دیکھ کر، ظلم دیکھ کر اس کے دل کے اندر جو ہے نا کھچاؤ پیدا نہ ہو۔ یہ بھی ایک قدرتی امر ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دل کڑتا تھا کہ بھائی میری برادری ہے اور یہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ عظیم لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، کوئی عام لوگ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی آزادی سلب ہو گئی تو ان کو نکالا جائے۔ تو اس بات کو اٹھاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس جب شہر میں آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو بنی اسرائیلی تھا اس کے ساتھ ایک فرعونی جو ہے وہ لڑ رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں، اور وہ اس کو مار رہا تھا۔ کس کو؟ بنی اسرائیلی کو۔ فرعونی بنی اسرائیلی کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، کمزور تھے بیچارے، لسے مارے، جتنا مرضی آئی ٹا کے دا، جدھر مرضی پکڑ کے مار لیا، بےزتی کر لی، تو وہ اس کو مار رہا تھا۔ جس وقت اس کو موسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی نا تو اس نے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ سامنے آئے نا تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑے جسیم تھے ماشاءاللہ، بڑا ان کا جو ہے نا روب و دبدبہ بھی بہت تھا، اور اللہ نے ان کو بڑی صحت عطا فرما رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا نا تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اپنا کوئی نظر آ جائے تو بندے کو حوصلہ تو ہوتا ہے نا، اس نے فوراً مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، او موسیٰ علیہ السلام مدد کرو، میری ماری گیا ہے۔ جیسے اس نے فریاد کی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی جانب آگے بڑھے، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے نا تو ایک ہی مکہ رکھ کے مارا اس فرعونی کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا جی، اسرائیل برداشت نہیں کر سکتا تو بنی اسرائیلی کہاں برداشت کرے، تو اس نے اسرائیل نے آ کر کہا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر ملک الموت کی آنکھ نکال دی تھی۔ تو مکہ مارا، جیسے ہی آپ نے چھڑانے کے لیے مارا ہوگا، لیکن جیسے ہی مکہ آپ نے اس کو مارا تو اس کو سٹ ایسی لگی کہ وہ ادھر ہی مر گیا، ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھ سے اپنی جان پر زیادتی ہو گئی ہے، میں اس کو قتل تو نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے معاف کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، تو اس پر بڑی لے دے ہو گئی، وہ جو آپ کی برادری کا بندہ تھا وہ بھی بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، فرعونی مر گیا، رولا یہ پڑ گیا کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، مسلمان اگر لاکھوں کے حساب سے بھی دنیا میں مر جائیں نا تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن عیسائیوں کا کوئی چوڑا بھی پاکستان میں مر جائے تو پوری یورپین کنٹریز گٹھی ہو جاتی ہیں، ہاں جی ہماری اقلیتوں کو بڑا خطرہ ہے پاکستان کے اندر، کسی چوڑے کو کیوں مار دیا گیا ہے۔ تو یہی حال تھا فرعونی بنی اسرائیلیوں کی، تو کوئی قیمت نہیں تھی، ان کا تو خون کی کوئی قیمت ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن فرعونیوں کی بڑی قیمت تھی۔ اس نے کہا جی سارے کٹھے ہو، دربار بلاؤ، بادشاہ بلاؤ، جاسوس بلاؤ، فلانے جتنے بھی ہیں ایجنسیوں والے، فوجی سپاہی، سارے کس نے مارا ہے، کھوج کرو، پتہ کرو یہ بندہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، کس وجہ سے قتل ہوا ہے۔ رات دوسرا ایک دو دن گزر گئے، یہ معاملہ تھوڑا سا کچھ ٹھنڈا ہوا، ابھی تحقیقات اس کی جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر ہی نکل گئے تھے، دوسرے دن صبح ہوئی تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ۔ تو موسیٰ علیہ السلام صبح ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس بات کا تھا، اگر میں پکڑا جاؤں تو ہو سکتا ہے میں قید کر دیا جاؤں یا مجھے شہید کر دیا جائے تو میری قوم کا کیا بنے گا، میں ایک ہی تو ہوں ان میں،
یہ تو سارے ہمیں لانجی ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، ڈروکل بنے ہوئے ہیں سارے، مزارے بن کے آگے سیر ساٹ کے کام کرنے انہوں پہ، تو ان کو میں نے آزاد کروانا ہے، اگر مجھے بھی یہ مصیبت ہو گئی، میں بھی پھنس گیا، تو پھر میرے پیچھے قوم کا کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے آپ ڈرتے ڈرتے آئے کہ پتہ نہیں کیا حالات ہیں، کچھ کام ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کا وہ قوم والا بندہ جو کل کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا نا، وہ آج پھر کسی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ کسی اوریجنل پھٹا پایا ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا جس نے فریاد کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس نے پھر باز دی ہوگی کہ موسیٰ پکڑے ہو، آج دعا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو آج پھر لڑائی کر رہا ہے، انک لغوی مبین، تو بہت بڑا گمراہ ہے، وہ جھگڑالو، تو کل بھی جھگڑا کیتا ہے، ایک بندہ میرے کو مروائی چھٹے ہی تھی، آج پھر تو لڑائی کرنا۔ یہ بات کہہ کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے نہ، جیسے ہی بڑے کس لیے کہ آج پھر اس کی مدد کرنی تھی، بڑے فرعونی کے خلاف ہی تھی، اگر جس طرح ہونا ہو تو آج پھر کھلنے پہ آگے جس وقت ہوئے، تو وہ فرعونی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس نے سمجھا کل تھے اس کی مارے آنے تھے، آج کے پتہ ماڑی وار ہوئے کہ بھائی تو مجھے کہہ بھی دیا تھا نا کہ تو آج پھر کھلنے پہ پھر لڑائی آج کر رہے ہو۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھے کہ آج پھر تو لڑائی کر رہا ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید کل تو ایک بندہ مر گیا ان کے ہاتھوں سے میری وجہ سے، تو آج میری باری نہ ہو کہ مجھے پھینٹی نہ لگائیں۔ تو اس نے فوراً کہا اونچی آواز نہ لے سکے، اچھا آج مجھے مارنا چاہتے ہو جس طرح کل ایک بندے کو مارا ہے؟ اب تک تو پتہ ہی کسی کو بھی نہیں تھا کہ کس نے مارا ہے۔ اب جو وہ فرعونی تھا پاس کھڑا ہوا، اس نے سن لیا، اچھا جو کل بندہ مرا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، تو وہ جا کے فوراً اس نے فرعون کے دربار میں بتا دیا کہ بندہ کل جو مرا ہے نا مارا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ اس اپنے بندے کی بے وقوفی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ مشکل وقت آ گیا۔ تو وہاں محل کے اندر جب پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، تو پوری فوج تیار ہو گئی، پولیس والوں کو کہا جاؤ پکڑ کے لے آؤ موسیٰ علیہ السلام کو، مقدمہ چلائیں گے، سزا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سر ذمہ داری تھی پوری قوم کو کہیں بننے لگانا تھا، تو کسی شخص نے آ کر بتایا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، دوڑتا ہوا ایک بندہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ تھا، یہ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی، بعد میں یہ مومن ہو گیا تھا، جس کے نام سے سورہ مومن بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام فوجی آ رہے ہیں پکڑنے کے لیے فرعونی، تو وہاں آپ کو بدلے میں شہید کرنے کا پورا پروگرام بنایا گیا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ فخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آپ علاقے سے فی الحال نکل جائیں، آگے پیچھے ہوئی گچا کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، نکل گئے، اور آپ کا رخ کدھر ہوا؟ مدین کی جانب۔ مدین میں آپ تشریف لے گئے، اور جس وقت وہ مدین میں پہنچے تو ایسی ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے، مالوں کو، جانوروں کو آ کر وہاں پر پانی پلایا کرتے تھے۔ تو آپ نے وہاں دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، تو دو لڑکیاں ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے لائی ہوئی ہیں، اور وہ پانی نہیں پلا رہی بلکہ انہوں نے اپنی بکریوں کو سائڈ پہ روکا ہوا ہے، وہ پانی نہیں پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ باقی تو سارے مالوں کو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابونا شیخ کبیر، ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، ہمارے ابا جی ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں ہے، ابا جی بکریوں کے ساتھ نہیں آ سکتے، وہ لے کے آئی ہوئی ہیں، اب یہ چروائے مرد ہیں سارے، یہ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ جب سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو وہ پانی کنویں سے نکال کر نا ایسے حوض کے اندر چروائے ڈالتے تھے تو پانی پلاتے تھے، جو بچ جاتا، لڑکیاں تھی بھی کمزور ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو جو بچا ہوا پانی ہوتا وہ اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں۔ آپ نے وہ نکالا پانی اور ان کی بکریوں کو پلایا اور کہا جاؤ۔ اب بیٹھ کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں سفر میں ہوں، اب مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، میرے لیے کھانے کا بھی کوئی بندوبست کر، بھوک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو جس وقت یہ بچیاں پانی پلا کر اپنے گھر گئیں نا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، یہ دو آگے کس کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ تو باپ نے پوچھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بچیوں آج جلدی آ گئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آج کیسے جلدی آ گئی ہو؟ کہ بکریوں کو چونکہ پہلے انتظار ہوتا رہتا تھا، اب انتظار تو تھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ابا جی ایک شخص آیا تھا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے۔ تو وہ نبی تھے، نبی کی نگاہ تو اور ہی شان رکھتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا نا بیٹا جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک ان دونوں میں سے شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے آ کر کہا کہ
آئی دونوں بلانے کے لیے، لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام کے قریب گئی اور پیغام دیا اپنے ابا جی کا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو مزدوری دے دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ لے کر چلنے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کے ساتھ روانہ ہوئے نا تو وہ لڑکیاں آگے آگے جا رہی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم آگے نہ جاؤ، کیونکہ تم آگے چلتی ہو تو تمہارے جسم پر میری نظر پڑے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، تم آگے جاؤ گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ہوا چلے گی، ہو سکتا ہے تمہاری چادر کپڑا شپڑا جسم سے ہٹ جائے، تو یہ مناسب مجھے نہیں لگتا، تم میرے پیچھے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا پیچھے آئیں گے تو آپ کو راستے کا کیا پتہ ہے، آپ آگے جائیں گے، ہمارا گھر کس سائڈ پہ آپ کو تو نہیں پتہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلتا ہوں، جس گلی سے مڑنا ہوا پیچھے سے تم پتھر ادھر پھینکنا، میں سمجھ جاؤں گا اب ادھر مڑنا ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کا کیا حال تھا، خدا نبیوں کو کتنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں پر پہنچ کر سارا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے جس وقت دیکھا نا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو بڑا خاص آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، دیکھتے ہی پہچان گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح کرو کہ جب جیسے ہی پہنچے نا تو ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا ابا جی ہمیں ویسے بھی ملازم کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں، نوکر آپ رکھ لیں، اس لیے کہ یہ زور آور بھی ہیں اور امین بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں۔ زور آوری تو دیکھ چکے تھے بکریوں کو پانی پلانے کا ماحول، اور امانت بھی دیکھ چکے تھے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر نظر ڈالنا گوارا نہیں کی وہ کتنے زیادہ امانت دار اور کتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے، انہیں نوکر ہی رکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسے بھی جگہ چاہیے تھی رہنے کے لیے، آپ تو اپنے علاقے کو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں صرف تمہیں نوکر ہی نہیں رکھتا بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح ہی کر دوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم نے 8 سال میرے گھر میں ملازمت کرنی ہے، یہ تمہارا حق مہر ہوگا، 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوگی، آج کے بعد 8 سال تک۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 10 سال کر دے پورا تو 2 سال یہ تمہاری طرف سے اضافہ ہو جائے گا، 10 سال 8 سال کرے یا 10 سال، 8 سال تو لازمی ہے، 10 کرے تو اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بہانہ تھا بکریاں چرانے کا، ملازمت کا، اور ساتھ کیا تھا، تربیت کرنے کے لیے پورا پیریڈ چاہیے تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں اور جا کر ٹکر کس سے لینی ہے، فرعون کے ساتھ، تو جا کے یہاں تربیت بھی ہو جائے گی۔ وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر کوئی شعیب ہو میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی بکریاں چرانے کو کہتے ہیں اور کلیمی اللہ سے گفتگو کرنے کو، یعنی بکریاں چراتے چراتے کلیم اللہ بندہ بن جاتا ہے، لیکن پیچھے تربیت کرنے والا کوئی شعیب جیسا ہو تو جب انسان کو کوئی تربیت کرنے والا مل جائے نا، کوئی ایسا صالح بندہ نیک، کوئی مرشد کامل نصیب ہو جائے تو بندے کا دل بالآخر اللہ کی جانب مائل ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ نے وہاں ایگریمنٹ کر لیا اور کہا میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مدت میں پوری کر دوں گا، یعنی 8 سال چراؤں گا، ہو سکا تو 10 بھی چراؤں گا۔ اچھا مدت پوری ہو گئی، اللہ رب العالمین فرماتا جس وقت وہ عہد پورا ہو گیا نا، فلما قضا موسیٰ الاجل، جس وقت کی مدت پوری ہو گئی تو آپ اپنی زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت صفورہ تھا، ان کو لے کر واپس آئے کہ چلو بہت عرصہ گزر گیا ہے، 8-10 سال گزر گئے ہیں، اب اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے گاؤں میں جاتے ہیں واپس۔ اب یہ سفر پر چلے تو وادی طوا کے قریب جس وقت پہنچے تو سردی تھی، تو اب یہ اگلا واقعہ ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، آپ نے اپنی بیوی کو وہیں پہ بٹھایا اور فرمایا کہ تم ٹھہرو یہاں پر، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، میں وہاں سے کچھ آگ میں سے کوئی چنگاری شنگاری، کوئی واڑا شاڑا، کوئی انگار شنگار وہاں سے اٹھا کر لاتا ہوں، تو یہاں پر آگ جلائیں گے تو تم گرمی حاصل کرنا، تم آگ تاپیں گے بیٹھ کر جہاں۔ تو جس وقت آگ لینے کے لیے وہاں پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، آپ مقدس وادی میں آ چکے ہو۔ نالین اتارے، جا کر دیکھا، حیران ہو گئے، جہاں آگ جس کو سمجھ رہے تھے وہ کیا تھا، درخت تھا، اس درخت سے نور نکل رہا تھا، اس درخت کے اندر سے آواز آئی میں آپ کا رب ہوں اور تمام جہان میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی دے دیے، وہ عصا تھا اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ یہ پھینکو گے تو سانپ بن جائے گا، اس میں بہت ساری اور بھی اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں، اور پھر فرمایا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، جب نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا ہوگا، فضان کا برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، نبوت عطا فرما دی، معجزے بھی دے دیے اور ساتھ ڈیوٹی بھی لگا دی، یہ میری معجزے ہیں، یہ لے کر اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت زیادہ فاسق ہو گیا ہے۔
جس وقت یہ کہا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ مجھے یہ دور ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے. یا اللہ دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں بھی تھوڑی لکنت ہے، میری بات بھی اتنی گفتگو میں وہ روانی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کرتا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم دونوں اس کے دربار میں چلے جائیں اور میرا بھائی ہو تاکہ وہ میری مدد بھی کرے. بھائی پھر بھائی ہوتا ہے نا، بھائی بھائیوں کی بڑی ہمت بناتے ہیں. باواں ہوندیاں بھائی بھائیاں دے کم کریں ان تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنیاں چھاواں. تو اللہ نے فرمایا بھی کہ سنشد عضدک باخیک، ہم بھائیوں کے ذریعے تیرے بازوؤں کو مضبوط کر دیں گے، تیرے بھائی کے ذریعے سے. بھائی بھائی کے لیے بازو کی طاقت کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی ڈپٹی لگا دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانا، پھر آگے وہ پورا واقعہ ہے جس کو دہرانا مقصود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کفار مکہ کا یہودیوں سے سیکھا ہوا ایک اعتراض جو تھا وہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا ویسا آپ کو کیوں نہیں دیا گیا. تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں دیا ہے. یہاں پر 8 رکوع ہمارے پورے ہو گئے ہیں. بار بار پوچھتے تھے کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اگلی آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں، یا اس کی حکمت کو اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اطاعت رسول کرنے والوں کو کچھ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے رسول پاک کی اطاعت کرو گے تو نقصان میں چلے جاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے. ان کے اس خیال کو اللہ نے آخروں میں آیت میں رد فرمایا ہے. سابقہ قوموں کا انجام ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے بیان فرما کر قوموں کی تباہی کے متعلق جو اپنا قانون ہے اللہ رسول بھیجتا ہے، نہ مانی جائے تو پھر قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا کہ جو کچھ تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا گیا ہے نا یہ تھوڑا ہے، دنیا کی زینت ہے، لیکن جو ختم ہو جانے والا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا وہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا بھی ہے. دنیا میں جو کچھ دیا یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک تو یہ عارضی ہے اور دوسرا یہ ہے بہت تھوڑا سا. اگر اللہ نے تمہیں بہت بھی دے دیا ہے نا، کھربوں پتی بھی بن گئے ہو تم بھی، تو آخرت کے معاملے میں یہ بہت تھوڑا ہے اور پھر ہے بھی ختم ہونے والا. لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اور پھر وہ ختم ہونے والا بھی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہنے والا ہے. 10واں رکوع شروع ہوتا ہے. بروز قیامت جو کفار کا آپس میں اپنے جو مشرک ہیں اور جو شریک ہیں ان کا جو جھگڑا ہوگا، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. اور پورا آگے میدان محشر کے اندر اس حال کو بیان کرنے کے بعد عظمت و شان الہی کو اگلی آیت میں بیان فرمایا. اللہ نے اپنے علم کی شان کو بیان فرمایا ہے اور رات اور دن کی جو تبدیلی ہے ایک مرتبہ پھر اس میں فکر کرنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے کہ یہ دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کی معرفت حاصل ہو. رات اور دن کی نعمتیں عطا کرنے کا اور بروز قیامت مشرکین پر ظہور حق جو ہو جائے گا، حق کھل جائے گا اس دن، لیکن اس دن کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا حق سمجھ آ جانے کا. اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد اگلی آیت ہے، یہاں سے 11واں رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام قارون ہے، اس کا واقعہ بیان فرمایا اور اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے. یہ قارون بڑا نیک آدمی تھا جب غریب تھا. جب پیسے نہ ہونا تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن جب پیسے آ جاؤں پھر قسمت والا ہی اس پر قائم رہتا ہے، پھر بندے کے اور چونچلے ہو جاتے ہیں، پھر اور معاملات ہو جاتے ہیں. اس نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے دعا شعا کروائی، رویا تو آیا. اس نے کہا جی حالات بڑے ماڑے ہیں، کوئی دعا کرو پیسے کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں، مال آ جائے. لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی تو اللہ رب العالمین نے اس کو بہت سارا پیسہ عطا فرما دیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی. جس خزانے کی چابیاں اتنی ہوں وہ خزانہ کتنا ہوگا. اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 اونٹ اس نے رکھے ہوئے تھے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے. 70 اونٹوں پر چابیاں صرف لاتا تھا. ایسے ایسے لوگ بھی تھے. اتنا خزانہ دے کر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اتنی بھی جتنی ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہ ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے انسان اور سارے جن ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگیں، الگ الگ مانگیں، اس کی اپنی چیز چوائس، اس کی اپنی پسند، اس کی اپنی پسند، میری اپنی پسند، جنوں اور انسانوں سب کو اللہ سب کچھ ان کی چاہت کے مطابق دے دے، تو سب کو دینے کے باوجود میرے کریم آقا نے فرمایا خدا کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں انگلی ڈبونے سے ہوتی ہے.
تو اللہ نے اتنے خزانے اس کو عطا فرما دیے، لیکن جس وقت وہ سارے خزانے اس کو دے دیے نا تو وہ کیا کرتا، اس نے اترانا شروع کر دیا، اس پر اس کو عقل آ گئی۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ قارون کے پاس اور جا کر اس کو کیا ہو کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے زکوٰۃ دو۔ اللہ اکبر، یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا، بڑے بڑوں کے یہاں پہ سانس اٹک جاتے ہیں جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تھی۔ نے کہا دیکھو اللہ نے مال دیا ہے، کل غریب ہوتے تھے، اب پیسہ تمہیں اللہ نے دے دیا ہے تو اب تم زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا اللہ نے دیا ہے؟ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کیا مطلب اللہ نے دیا ہے؟ محنت کر کے کمایا ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، ساری دن رات کے جگراتے ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو میرے پاس میرے پاس علم ہے، اس علم کی وجہ سے یہ پیسہ میرے پاس آیا ہے، اللہ نے کہاں دیا ہے، تم کون سا زکوٰۃ لے کر آنا، تم ٹیکس لگانا چاہتے ہو میرے پاس؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا اسے معلوم نہیں تھا اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی تھیں، ہم نے کر دی، اشد من قوۃ واکثر جمع، اس کو زیادہ پیسے والے لوگ بھی ایسا نہیں چھوڑے، اس سے زیادہ طاقت والے لوگ بھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس سے زیادہ زور والے لوگ بھی اور پیسے والے لوگ بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ اور اگر پیسہ زیادہ آ جائے بندے کے پاس تو اس کو خدا نہیں بننا جانا چاہیے بلکہ بندہ ہی رہنا چاہیے، اس سے بڑے بڑے لوگ۔ اچھا یہ جس وقت باہر نکلتا نا تو بڑی ٹور ہوتی ہے اس کی، اون جنا کچھ نکلا ہے تو بعد جناب گڑی بڑی ہوئے تو دیکھ کے بندہ دیکھتا تو ہے نا بندہ کہ یار ایجی گڈی میرے کول بھی ہوئے۔ یہ جس وقت نکلتا تھا نا باہر بڑی ٹور کے ساتھ سج سجا کے، شانہ لباس، اوپر تاج شاج، سونا زیورات سارا پہن کے، تو اللہ رب العالمین فرماتا جس وقت یہ زینت کر کے باہر نکلتا تھا نا تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ان کی قوم میں سے جو لوگ دنیا پسند تھے نا، جو دنیا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے آئے جتنا پیسہ قارون کو ملا اتنا مجھے بھی مل جاتا، یہ ٹور ماڑی بھی کدے ہویا، میرے کول بھی ایجیاں گڈیاں تے ایجے نوکر چاکر تے سب کچھ میرے پاس بھی ہوئے۔ تو کہتے کیا تھے انہ لذو حظ عظیم، کہتے ہیں کہ بڑا نصیب والا ہے، جس طرح ہمارا بھی یہی آج معیار ہے نا کہ پیسے میں بڑا نصیب، اللہ دی بڑی یادی وچ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ دی بڑی یادی میں، پیسے سے کوئی یادی میں ہوتا تو قارون بھی اللہ کی یادی میں ہی ہوتا، پیسے سے کوئی اللہ کی یادی میں نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ دے بڑے رنگن، یہ پیسے رنگ نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا پھر آزمائش ہوتی ہے، اور پھر وہ اشر ہوتا ہے کہ انسان نبرت بن جاتا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ تھے نادان، وہ کہتے تھے آئے ہائے ایسی زندگی ہمیں بھی مل جائے، اتنے پیسے ہمیں بھی مل جائیں۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لیکن اللہ فرماتا ہے جنہیں علم تھا نا، صاحبان علم جو تھے، جنہیں سمجھ تھی، عقل تھی، وہ کہتے تھے وہ مرنے جو گئے ہو، اللہ نے جو تمہیں سکون دیا ہوا ہے نا، اس سکون جیسی اور کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع دے رکھا ہے، جو روزے رکھ لیتے ہو نا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جو اللہ نے تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اس کے پاس پیسے تو بہت ہیں پر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کو مٹھائیاں کھا کھا کے، مرغن غذائیں کھا کھا کے اس کو شوگر ہو گئی ہے، اب وہ روزے رکھنے جوگا بھی نہیں رہا۔ تو تم تو چٹنی کھاتے ہو لیکن روزے تو رکھ رہے ہو، تو بتاؤ کون بہتر ہوا، وہ جو روزے بھی نہیں رکھ سکتا یا وہ جو روزے رکھ رہا ہے؟ یہ میں اس کی شرح میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیسے پر ہی نہیں تول لینا چاہیے بلکہ اس پر بھی تول لینا چاہیے کہ 5 وقت اگر اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے، مسجد میں آنے کی اور سجدہ شکر کی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو ہمیشہ مال اور دولت کے معاملے میں بندے کو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور تقوی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جس وقت نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ دو، اس نے منکر ہو گیا، اس نے کہا جی کیڑے زکوٰۃ، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو اور اس کو پوری اس کی کوٹھی بنگلے سمیت، سارے خزانے سمیت، سارا شانہ لباس جتنا بھی کچھ ہے سی، سواریاں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سب کے سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا ہے۔ زمین پھٹی، اپنے مال پیسے سمیت یہ سارے کا سارا زمین کے اندر اللہ نے اس کو دنسا دیا۔ عبرت کا نشان جس وقت بنا نا تو صبح لوگ اٹھے، نہ اٹھے کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ قارون ہونی آپ، نہ سواریاں، نہ خزانہ، کچھ کخ بھی نہیں۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ جو رات کو کہہ رہے تھے نا ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو انہوں نے کہنے لگے شکر ہے وہ ایسی ہے نہیں سا، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کس کے لیے رزق کھلا کریں تو بہتر ہے، کس کے لیے تنگ کریں تو بہتر ہے، اچھا کون کس حال میں رہے گا، کس کے لیے کون سا حال اچھا ہے،
وہ تب یہ حال بندے کو دیتا ہے کہ اس کو پیسہ دے دیا تو یہ بگڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے رب العالمین فرماتا ہے ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ شکر ہے وَلَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. اللہ اکبر. انہوں نے وہ جڑے راتیاں آنے تھے نا ساڑھے کو بھی پیسہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، دیکھو غریبی بھی اللہ کی طرف احسان ہی ہوتا ہے بعض اوقات، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دسے ہوئے ہوتے. آج ساڑا بھی اس نال یہ حال ہوئے. اگر اللہ نے ہمیں غریب بھی رکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس نے غریب رکھا ہے، ہمیں پیسہ دے کر عیاش نہیں بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں اکڑنے والا نہیں بنایا. اللہ فرماتا ہے یہ آخرت کا گھر ہے جو ہم لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور یہاں پر سورہ قصص بھی ختم ہو گئی. آگے سورہ العنکبوت ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے. اگلی آیت میں عنکبوت اس کا ذکر ہے مکڑی کا، اس نسبت سے اللہ نے سورت کا نام سورہ العنکبوت رکھا ہے. مسلمانوں کی آزمائش کا ذکر کیا، الف لام میم سے شروع کی. فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنی سی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے بتا دی. مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو بس ختم، کہانی ختم ہو گئی نا. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. صرف اس بات پہ نہیں چھوڑ دیں کہ مسلمان ہے تو بس چھٹی نہیں. اگر مسلمان ہو تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہاری آزمائش کریں گے، پھر آزمایا جائے گا. کس طرح آزمایا جائے گا؟ پھر اس کے اپنے اپنے رنگ ہیں. پھر روزے دے کر آزماتا ہے اللہ رب العالمین کے. کہتے ہو مسلمان ہو، چلو ٹھیک ہے یہ روزے ہیں، دیکھتے ہیں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، کھاتے ہو. مسلمان ہو، چلو ٹھیک ہے ہم نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی، دیکھتے ہیں مسلمان ہو، پڑھتے ہو. ایویں نہیں کہ ایسے مسلمان آتے بس چھٹی. یہ قرآن ہے، سورہ العنکبوت کی پہلی آیت پڑھیں. ہم اس بات پر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تم کہو گے مسلمان ہیں، سخت سردی کے موسم میں فجر کی نماز آئے گی، تمہیں اٹھ کر وضو کرنا ہے، تم کہتے ہو نا مسلمان ہیں. لو آزمائش کرتے ہیں مسلمان ہو کہ نہیں ہو. فجر کی نماز کا وقت ہے، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ اگر رضائی اوپر کر کے پھر سو گے، نماز چھوڑ دی، تو پھر سوچ لو کیسے مسلمان ہو. ہم نے آزمائش تمہاری کرنی ہے، میدان جہاد میں کرنی ہے، زکوٰۃ فرض کر کے کرنی ہے. تم کہتے ہو نا مسلمان ہے، چلو مسلمان ہو، ₹1,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے، دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ تم کہتے ہو نا مسلمان ہو، اللہ کے راستے میں مال جہان سے کر سکتے ہو یا نہیں؟ یہ آزمائش ہم نے کرنی ہے. پھر جو اس آزمائش میں پورا اترے گا وہ تو مسلمان ہے، مومن ہے. اور جو اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا وہ کہے کا مسلمان ہے. جو مسلمان کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا اس کا اسلام اور مسلمانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت بڑی بات ہے. چونکہ قرآن ہم پڑھتے نہیں نا، اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ ہمیں کیا کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن اگر پڑھیں تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ مالک ہم سے کیا کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی امتوں کا امتحان لینے کی خبریں اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو کس طرح آزمایا، ان سب کا ذکر کیا ہے. آخرت کی تیاری ہے بعمل مسلمانوں کو. پھر اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک مرتبہ پھر اجمالی طور پر بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا پھر واقعہ اجمالی طور پر. لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان جو فرشتے آئے تھے ان کا ذکر بیان فرمایا. قوم عاد اور سمود کا ایک مرتبہ پھر بیان کیا. فرعون، قارون اور حامان کا ذکر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے پھر بیان کیا. اور یہ آخری آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا رکھے ہیں، اور مشرکوں نے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو چھوڑ کر اور معبودان باطلہ بنا رکھے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جس طرح مکڑی ہو. اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا ہو، مکڑی کا جالا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سارے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. وہ جالا ذرا سی ہوا ہے تو جالا ٹوٹ جاتا ہے، کوئی شاید ٹک جو تو مکڑی کا جالا وہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح مکڑی کا جالا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے نا، اس طرح شرک کا عقیدہ بھی بہت کمزور ہے. اس کا بھی منہ سر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور مشرک کو ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا. اب کرونا وائرس آیا ہے تو ہندو بتوں پر بھی سپرے کر رہے ہیں، بھگوان پر بھی وائرس کا سپرے ہو رہا ہے کہ اس کو کرونا نہ ہو جائے. مطلب ہے ان کا اپنا عقیدہ بھی کوئی پختہ نہیں ہوتا. مکڑی کا جالا ہے جڑا خود کرونے کو نہیں بچ سکنا، بھلا تساں کو کیا بچا سی. اب وہ پولیس والے بھی منتیں کر رہے ہیں یار تساں تراویاں بھائی ساڈے واسطے دعا کرو مسلمانوں کی. ہندو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے روزے چل رہے ہیں نا تو تراویح میں اللہ سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان تراویوں کو نسنے نیڑے ہی نہیں لگنے، لیکن وہ ہندو بہرحال منتیں کر رہے ہیں کہ تراویح کی نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ویڈیوز آئی ہوئی ہیں ایسے چوک میں کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، سپیکروں میں اذان کے وقت وہ سپیکر لے کر ہندو کہہ رہے ہیں. کیوں؟
ان کا اپنا عقیدہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، شرک کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے مشرک کا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کا عقیدہ شرک والوں کا ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو. یہ ہے لفظ العنکبوت، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، لیکن انہیں علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے آخر میں پھر اپنی شان کو بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے.